الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فترك موضع اللبن فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون فقال: فأنا اللبن، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ ختم نبوت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بہت سارے دعوے اس کے آگے ایک کے بعد دیگرے کرتا چلا گیا، تو اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی تاکہ ہمیں ان جیسے جھوٹوں، کذابوں اور دھوکے بازوں کے متعلق کم از کم اتنی جانکاری ہو کہ ہم ان کے دھوکے سے بچ سکیں اور ان کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیں اور گمراہ ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے گزرے ہیں، بہت سارے سیدھا سادہ مسلمان ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ایک مجموعہ نظر آتا ہے، کچھ لوگ ان کی حمایت کرنے والے نظر آتے ہیں، تو عام مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی بات میں کچھ سچائی ہو. تحقیق کرنے کی نیت سے جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہے، چاہے اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہو. نہ ہم اس مجموعے کو دیکھیں گے، نہ ہم اس آدمی کو دیکھیں گے، اور نہ ہی اس کی تعلیمات کو سننے کی اور اس سے دلیل مانگنے کی کوئی کارروائی ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بہت سارے ایسے جھوٹے گزرے ہیں جن کے پاس کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں مداری ہوتا ہے، بندر کا کھیل دکھانے والا ہوتا ہے. جب وہ مداری بندر کا کھیل دکھاتا ہے تو اس کے پاس بھی کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مداری کوئی کمالات والا، کوئی خوبیوں والا، کوئی بڑے علم والا ہے کہ اس کے پاس بڑا مجموعہ اکٹھا ہو گیا، بہت بھیڑ جمع ہو گئی ہے۔ یہ لوگوں کا مزاج ہے کہ مداری کے پکارنے پر بھی جمع ہو جاتے ہیں، گمراہ کے پکارنے پر بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ کیسے اس نے ابتداءً اپنے آپ کو اور اپنے باپ اور اپنے بھائی کو انگریزوں کا حامی بیان کیا، اور انگریزوں کا جو مشن تھا اسے پورا کرنے کی محنت میں لگا۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اقرار کیا کہ 16 سال تک 20 کتابیں میں نے اردو زبان میں، پنجابی زبان میں لکھی ہیں، جس کا مقصد ہے کہ انگریز کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایک جگہ اس نے تو اس سے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ میں دوبارہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور آگے کہتا ہے نبی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ حضور پر تو دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو اپنی زبان سے خود اقرار کرتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو صرف 2 باتوں کے لیے نبی بنایا ہے، 2 چیزیں میں بتانے کے لیے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ انگریزوں کی اطاعت کی جائے، دوسری بات ہے کہ جہاد اب ختم ہو چکا ہے۔ صرف ان 2 باتوں کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، ایک تو برطانیہ حکومت کی اطاعت کرنا اور اس کی حمایت کرنا، یہ اسلام کا حصہ ہے، اور دوسری چیز کہ جو ہے جہاد کو اللہ نے اب ختم کر دیا ہے۔ یہ 2 باتوں کے لیے اللہ نے نبی بنایا، اور یہ دونوں باتیں انگریزوں کا مشن تھا، انگریزوں کی ضرورت تھی کہ انگریز جو ہے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کریں، اس لیے کہ سب سے پہلے ہمارے ملک میں انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے، جہاد کا فتویٰ دینے والے اور ان کے مکر و فریب کو پہچان کر انہیں ملک سے بھگانے کی جو ہے تدبیریں کرنے والے وہ مسلمان اور مسلمانوں کے علماء تھے۔ لہٰذا انگریزوں نے اسے 2 کام دیے، وہ دونوں کام اس نے کہے کہ میرے نبی بننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں جو ہے انگریزوں کی اطاعت کو بیان کروں اور جہاد کے ختم ہونے کا اعلان کروں۔ فرمایا کہ ایسے اس کی زندگی کے حالات ایک کے بعد دیگرے وہ دعوے کرتا گیا۔ ابتداءً اس نے جو ہے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، پھر جو ہے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے جو ہے آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں خاتم الاولیاء ہوں، تمام ولیوں کا سردار ہوں، اور تمام ولیوں کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مجموعہ تھوڑا تھوڑا ولیوں کی محبت میں، دین کی تجدید کی محبت میں، اپنے دین کے بارے میں کم علمی اور قرآن و حدیث کے علم سے ناواقفیت کی وجہ سے جڑنے لگا، اب اس کے دعوے اور گہرے ہوتے گئے اور بڑھتے گئے، اس کی ہمت بڑھتی گئی، اور آگے بڑھ کر اس نے دعویٰ کیا کہ جو ہے کبھی اس نے کہا کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترا کرتی تھی، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرے اوپر بھی وحی اترتی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں پر وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام جبرائیل ہے، تو تمہارے اوپر جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا جو فرشتہ میرے اوپر وحی لے کر آتا ہے اس کا نام ٹیچی ہے۔ ایک عجیب نام، نہ جو قرآن و حدیث میں، نہ فرشتوں کے ناموں میں، نہ کوئی متبرک ہستیوں میں اب تک کسی نے نہیں سنا تھا
ایک عجیب نام جو دل میں آیا، اس نے جو ہے وہ لفظ اپنی زبان سے ظاہر کیا اور کہنے لگا کہ جو فرشتہ میرے اوپر وحی لے کر آتا ہے اس کا نام ٹیچی ہے، ٹیچی نامی فرشتہ یہ میرے اوپر وحی لے کر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی رہبری اور اس کا بیک سپورٹ، بیک بون، پیچھے سے اس کی جو ترتیب دینے والے، تربیت کرنے والے انگریز تھے، شاید اسی وجہ سے اس کا نام فرشتے کا ٹیچی اس نے بیان کیا۔ اور کبھی کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ مجھے عربی میں بھی وحی اترتی ہیں، پشتو میں بھی وحی اترتی ہیں، پنجابی میں بھی وحی اترتی ہیں، اردو میں بھی وحی اترتی ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسی زبان میں وحی اترتی ہے کہ جسے میں بھی نہیں جانتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں مجھے ایسی زبان میں وحی اترتی ہے جو میں بھی نہیں جانتا، جو سراسر اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ وحی کا مقصد کیا ہے، وحی کے اتارنے کا جو ہے مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ اپنا پیغام بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں نبی اور رسول کو ذریعہ بنا کر۔ اگر یہ نبی ہوتا اور ایسی زبان میں اسے وحی آتی کہ خود نہیں جانتا تو جو بات اور جو اللہ کا پیغام یہ نہیں سمجھ سکا، یہ آگے اللہ کے بندوں کو کیا پہنچائے گا؟ فرمائے کہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ۔ فرمایا اسی ان جھوٹوں کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تو کیا، ولی تو کیا، انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس کی پوری زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہو وہ مسلمان کیا ہوگا، ولی کیا ہوگا، نبی کیا ہوگا؟ نبی تو دور کی بات، مسلمان ہونے کی اس کے اندر صفات نہیں پائے جاتے ہیں۔ بے شمار جھوٹ اس نے گڑے ہیں، بے شمار ایسی باتیں جس سے ایک عقل مند انسان وہ باتیں نہیں کر سکتا، ایسی باتیں بھی اس نے کی ہیں، اور ایسے دعوے اس نے اپنے بارے میں کیے ہیں کہ کوئی ایک سمجھدار انسان ان دعووں کو کرنے سے پہلے 1000 بار یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کروں گا تو لوگ مجھے جھوٹا مان لیں گے، پہچان لیں گے، میری مکاری لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ ایسے دعوے بے شمار دعوے کی، لہٰذا وحی اترنے کے بارے میں کہا کہ کبھی عربی میں آتی ہے، کبھی پنجابی میں آتی ہیں، کبھی پشتو میں آتی ہیں، کہا کہ جو ہے کبھی تو انگریزی میں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مجھے انگریزی میں وحی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا گو ٹو ضلع پشاور۔ یہ وحی ہے اللہ کی۔ اتنا بڑا جھوٹ اور ایسی مکاری وحی کے نام پر، یہ خود کہتا ہے کہ مجھے وحی آئی گو ٹو ضلع پشاور۔ علماء نے فرمایا اسے انگریزی زیادہ نہیں آتی تھی، اس لیے معلوم نہیں بیچارے کو کہ ضلع کو انگریزی میں ڈسٹرکٹ کہتے ہیں۔ اگر وہی آتی تو یہ ہونا چاہیے گو ٹو ڈسٹرکٹ پشاور، لیکن یہ کیا کہ آدھی انگریزی ہے اور آدھا اردو ہے، ضلع بھی شامل ہے، پشاور بھی شامل ہے، اور گو ٹو کا لفظ بھی انگریزی سے جتنا معلوم تھا اس نے کہہ دیا۔ تو فرمائے کہ ایک نہیں دو نہیں، ایسی سینکڑوں باتیں اس کی زبان سے نکلی ہوئی اس کی کتابوں میں اس نے جمع کی ہیں، اور اس کے بیٹے نے بعد میں چل کر اس کی طرف سے بنائے جانے والے خلیفاؤں نے یہ اس کی جو باتیں نقل کی ہیں انہی کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں، جس سے اس کی ذہنیت اور اس کی عقل کا جو ہے کیا معیار تھا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے کہ انگریزی میں وہی آتی۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک نوجوان اس نے سنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حضور کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ نوجوان کو بڑا غصہ آیا، جو ہے ایک لاٹھی لے کر نکلا مرزا غلام احمد قادیانی کے گھر،
اور جا کر دروازے پر دستک دی، آواز دینے لگا باہر نکل، میں تجھے ماروں گا، میں تجھے پیٹوں گا، تو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جذبات میں بہت زیادہ جو ہے وہ نوجوان چیخنے لگا، چلانے لگا اور اسے دعوت دینے لگا کہ باہر آج مقابلہ ہو جائے۔ اب پورے محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے کہ شور ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے نوجوان پکار رہا ہے، پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی گھر کے اندر تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ نوجوان چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے، آپ باہر جاؤ، کچھ بات تو کرو اس سے، آپ نبی ہیں تو آپ کچھ بات کرو، اپنے نبوت کے بارے میں اسے سمجھاؤ، اسے کچھ تسلی تو کرو کہ وہ ہنگامہ نہ کریں، ایسے لوگوں کے درمیان جو ہے بھیڑ اکٹھا نہ کرے، ہمارے گھر کے سامنے لوگ جمع ہو رہے، آپ باہر جا کر کچھ تو اس سے بات کرو۔ بیوی نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا تھوڑا آپ جا کے باہر اسے تسلی دو، اس کا غصہ ٹھنڈا کرو، آپ نبی ہیں تو نبی ہونے کی دلائل دو اسے۔ تو اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ نہیں، میں تو باہر جانا چاہتا تھا، ابھی وہی آئی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا میں باہر جا کر اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن ابھی مجھے وہی آئی ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا وہی؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ابھی مجھے وہی آئی ہے، یا ایھا النبی اندر ہی رہیو۔ کیا وہی آئی؟ یا ایھا النبی اندر ہی رہیو، کہ اے نبی آپ اندر رہیں، باہر نہ جائیں، اللہ کا حکم ہے، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ فرمایا اس طرح کی ایسی اس کی باتیں ہیں جو عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اور ایسی شرمناک باتیں بھی اس نے آگے، یہ تو مزاحیہ ہو گیا، یہ تو ہنسی مذاق والی بات ہو گئی کہ اس کے دعوے کچھ ایسے ہیں، اس کی باتیں کچھ ایسی ہیں کہ سن کر ہنسی آتی ہے، لیکن کچھ دعوے ایسے ہیں اسے زبان پر لانا اور اسے اپنے کانوں سے سننا بھی ایک مسلمان گوارا نہیں کر سکتا۔ ایسے بھی شرمناک دعوے اس نے کیے ہیں جن کو زبان پر لانا اور کانوں سے سننا اور عقل سے سمجھنا دشوار ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں حجر اسود ہوں، ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا میں حجر اسود ہوں۔ حجر اسود ہم سب جانتے ہیں جنت کا ایک پتھر ہے، دودھ سے زیادہ روشن تھا، جب اللہ نے اسے اتارا گنہگاروں کے بوسہ دینے کی وجہ سے آج وہ اتنا کالا ہو گیا کہ اس کا نام ہی کالا پتھر حجر اسود پڑ گیا۔ تو کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں حجر اسود ہوں، اور کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کعبہ ہوں، اللہ کا گھر ہوں۔ دعویٰ اس کا حجر اسود سے آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں کعبہ ہوں، میں اللہ کا گھر ہوں، کعبہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم سے افضل ہوں۔ آگے کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مقام اللہ کے ہاں میرا ہے۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں خود مریم ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں خود مریم ہوں۔ اور ایک جگہ اس نے اسی کی کتابوں میں، ایک نہیں بے شمار جگہ اس نے اور اس کے خلیفاؤں نے جو کتابیں لکھی ہیں، باضابطہ علماء نے کتابوں کے ساتھ، ایڈیشن کے ساتھ، صفحوں کے نمبرات کے ساتھ جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے ان کو شائع کیا ہے۔ علماء نے ہر زمانے میں اس کے جھوٹ کو اور اس کے دجل کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک جگہ کہتا ہے کہ میں مریم ہوں اور اللہ نے میرے ساتھ ملاقات کی ہے، تب جا کر عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے اوپر ایسا بڑا بہتان اور اللہ کی شان میں، اللہ کی عظمت میں اتنی گری ہوئی حرکت، فرمایا کہ جو ہے یہ انتہائی نازیبا حرکت ہے۔ کہتا ہے میں مریم بنا اور اللہ نے، رات کا وقت تھا، میں سو رہا تھا، اللہ آئے اور مجھ سے ملاقات کی اور میرے پیٹ سے جو ہے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ کہتا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں۔
اور ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بارے میں کہتا ہے مجھے حیض آتا ہے، مجھے حیض آتا ہے. ایک عورت کہا اپنے بارے میں اپنے آپ کو. ایسی عجیب باتیں جو سننے میں اور بولنے میں بھی آدمی شرم محسوس کرے، ایسے دعوے کرنے والے کے بارے میں نبی ہونے کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ نبی تو سچا ہوتا ہے، نبی اعلیٰ اخلاق والے ہوتے ہیں، نبی جسمانی طور سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، روحانی طور سے پاکیزہ ہوتے ہیں، نبیوں کے اخلاق بڑے عمدہ ہوتے ہیں. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ مکے والوں سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے کیا سوچتے ہیں، میرے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے کہ میں سچا ہوں، میں کیسا ہوں، اگر میں کسی بات کی خبر دوں تو کیا آپ اس بات کو مانیں گے؟ حضور اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو پورے مکے والوں نے کہا آپ صادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تک ہم نے آپ کو کوئی غلط اور نازیبا حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تک ہم نے آپ کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں دیکھی، اگر آپ جو بات کہیں ہم اسے سچا ماننے پر مجبور ہیں، آپ جیسا سچا آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے. یہ نبی کی شان ہوتی ہے، نبی سچے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں. جب سب سے پہلی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخار کے اثرات طاری ہو گئے، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور آ کر گھر میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی ہے، ڈر ہو رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا چادر اڑاؤ، تو حضرت خدیجہ نے چادر اڑایا اور حضرت خدیجہ بات کرنے لگیں اور حضور کو ہمت دینے لگیں. تو حضور کو ہمت دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے کیا جملے کہے تھے؟ حضور کو ہمت دے رہی ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ نہ گھبرائیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ کوئی جادو جن وغیرہ کے اثرات نہیں، آپ نہ گھبرائیں، کچھ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے کچھ نہیں ہوگا؟ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ انت تحمل الکل وتقری الضعیف وتقسم المعدوم. خدیجہ حضور کی صفت بیان کر رہے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں. آپ جیسے اخلاق والا تو پورے مکے میں کوئی نہیں ہے، اور آپ گھبرا رہے ہیں. آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ حضور کے جو صفات بتا رہی ہیں وہ اعلیٰ اخلاق کے صفات ہیں، اور خود حضور اپنے بارے میں کہتے ہیں میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ پورے مکے والے کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں. اور خوبصورتی، آپ جیسا خوبصورت اللہ نے نہ آپ سے پہلے پیدا کیا، نہ قیامت تک آپ کے جیسا خوبصورت پیدا ہو سکتا ہے. ایسا حسن و جمال اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اخلاق ایسے اچھے عمدہ اللہ نے نبیوں کے بنائے. ہر نبی اچھے اخلاق والے ہوتے تھے. اور یہ جو ہمیشہ جھوٹ بولنے والا اور ایسی گندی ناپاک سوچ رکھنے والا اور ایسی فساد اور شر کے عناصر کو دلوں میں پالنے والا، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نبی چھوڑو، ولی چھوڑو، ایک عام عقل مند انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں جو ایسے دعوے کرتا ہے. نبیوں کے اخلاق عمدہ، اللہ نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں. علماء کرام نے بیان فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں مکہ مکرمہ اور حجاز عرب کے علاقے میں میلے لگا کرتے تھے. رات کو میلے لگتے، گانا بجانا ہوتا، صبح تک میلے ختم ہو جاتے. رات کو ہوتے، جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے جگہ ہمارے ہاں رات کو میلے لگتے ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بھی میلے وغیرہ، شادی بیاہوں میں فنکشن کاروائیاں ہوتی، تو لوگ بڑے شوق سے اس میں جاتے ہیں.
اور وہاں پر جو ہے دل لگی ہوتی اور جو ہے انٹرٹینمنٹ ہوتا، لوگ وہاں جاتے تھے۔ بچپن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی میلہ دیکھوں، میں بھی میلہ دیکھوں۔ لہٰذا ایک رات گئے، جہاں میلہ لگنے والا تھا وہاں پہنچے۔ ابھی میلہ شروع نہیں ہوا، گانا بجانا اور وہ چیزیں نہیں شروع ہوئیں، اس سے پہلے پہنچے، انتظار میں تھے۔ انتظار کرتے کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ پھر میلہ شروع ہوا، حضور سو گئے ہیں، میلہ شروع ہوا، وہ صبح تک میلہ چلتا رہا، پورا میلہ صبح کو ختم ہوا، لوگ جانے لگے، تب حضور کی آنکھ کھلی ہے۔ پورا میلہ ختم ہوا، لوگ گھروں کو جا رہے ہیں، تب حضور کی آنکھ کھلی۔ تو پھر دوسرے دن حضور گئے کہ کل تو نیند لگ گئی تھی، میلہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا، آج دیکھوں گا۔ دوسرے دن گئے، دوسرے دن جا کر انتظار کرتے کرتے دوسرے دن بھی آنکھ لگ گئی۔ رات بھر میلہ چلا، میلہ چل کر ختم ہو گیا، لوگ جانے لگے، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ پھر تیسرے دن حضور نے سوچا 2 دن سے بھی جو ہے تھکان ہے، رات میں سو رہا ہوں، میلہ دیکھنے کا موقع نہیں ہوا۔ بچپن میں حضور کا ارادہ تھا کہ میلہ دیکھوں، تو ارادہ کیا آج جاؤں گا۔ تیسرے دن گئے، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، میلہ شروع ہونے سے پہلے آنکھ لگی، میلہ ختم ہونے کے بعد آنکھ کھلی۔ اب 3 دن کے بعد جب آنکھ کھلی تو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں خیال آیا کہ روزانہ میں میلہ دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی ذات ہے جو مجھے اس برائی سے بچانا چاہتی ہے۔ یہ ہے نبیوں کی حفاظت۔ اللہ نبیوں کی ہر بری چیز تو کیا، گناہ تو کیا، نازیبا ناشائستہ حرکتوں سے بھی اللہ نبی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ 3 دن کے بعد حضور کو یہ محسوس ہوا کہ میں روز دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی طاقت ہے جو مجھے اس برائی کے دیکھنے سے روک رہی ہے۔ یہ نبیوں کی صفت ہوتی ہے، نبی پاک ہوتے ہیں۔ اور یہ جھوٹے دعوے کرنے والا دن بدن اس کے دعوے بدل رہے ہیں، کبھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی جو ہے عیسیٰ سے افضل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی مریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی جو ہے اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حیض آتا ہے، اور کبھی دعویٰ کرتا ہے توحید پر جو ہے افترا کرتے ہوئے کہ میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ یہ بھی دعویٰ ہے، اور یہ کوئی ہمارے مسلک کے علماء کی کتابوں سے یا جو ہے اہل سنت والجماعت کے علماء کی کتابوں سے باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں باقاعدہ قادیانیوں کی کتابوں میں باقاعدہ موجود ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور ایک مرتبہ دعویٰ کیا کہ میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور میں نے آدم کو دنیا میں بھیجا ہے، جنت سے دنیا میں آدم کو میں نے بھیجا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے میں نے آدم کو نبی بنایا، اور کبھی کہتا ہے 1,24,000 نبیوں کو جو تمام نعمتیں ملی وہ سب مجھے اکیلے کو ملی ہیں، اور کبھی کہتا ہے میں اللہ کا عرش ہوں، اور اس سے بڑھ کر معاذ اللہ ایسی باتیں جس کو سوچنا تصور کرنا بھی ایک مسلمان کے جو ہے بس کی بات نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں خود اللہ ہوں، اور آگے بڑھ کر حد اس نے پار کر دی اور یہ کہا میں اللہ کا باپ ہوں۔ یہ دعویٰ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے کہ میں علیاذ باللہ اللہ کا باپ ہوں، یہ دعویٰ بھی اس نے کیا ہے۔ تو ایسے ایک نہیں سینکڑوں دعوے اس نے جو ہے بھرمار کر دی، کوئی وقت نہیں، آج دل میں آ گیا یہ کہہ دیا، کل دل میں آ گیا وہ کہہ دیا، جیسا موقع جیسا محل ویسا اس نے دعوے کرنا شروع کر دیا، وحی سے متعلق، نبوت سے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سے متعلق۔ کبھی کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، بروجی نبی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، میں اصلی نبی نہیں لیکن ذلی حضور کا سایہ ہوں، حضور کا سایہ بنا کر اللہ نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔
فرمایا ایسے سینکڑوں اس کے جو ہے باتیں ہیں جو آرام سے ہمارے لیے کتب میں علماء کرام نے جمع کیے، سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری کتابیں ہمیں ایسی مل جائیں گی، بیانات ایسے مل جائیں گے، ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ان کے خلفاء نے لکھی ہیں، ان کی کتابوں کی عبارت بھی ہمیں سوشل میڈیا پر، نیٹ پر ایسی مل جائیں گی جن کو پڑھنے میں بھی شرم آتی ہے، کہنے میں بھی شرم آتی ہے۔ تو ایسے آدمی کو نبی ماننا اور اس کے ماننے والوں کو صحابہ ماننا، اس کے ماننے والوں کو مومنین ماننا اور دیگر لوگوں کو کفار ماننا، اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے جو لوگ مجھے مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو میرا انکار کرتے ہیں سب کافر ہیں۔ میرا انکار کرنے والے پوری انسانیت جو میرا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو یہ عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، ختم نبوت کے عقیدے پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے اور اپنے آپ کو خاتم النبیین، بلکہ ایک جگہ اس نے کہا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حالانکہ رحمت للعالمین یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ سراسر جھوٹا ہے، اور اس کی باتیں ہمیں اس لیے بتانی پڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ بات جو ہم نے بارہا گزشتہ کئی جمعہ میں سنی ہے کہ اگر کوئی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی باتیں سننا، اس سے دلیل مانگنا بھی ایمان کے قطرے کی علامت ہے، لیکن چونکہ بہت سارے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو اس لیے کچھ باتیں، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کی گمراہی کی باتیں ہیں، کچھ باتیں جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائیں تاکہ ان کے مکر و فریب سے بچنے میں آسانی ہو جائے، اس لیے بیان کیا جاتا ہے۔ ورنہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ اسے بیان کرنا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم بعض مرتبہ زبان پر ہمارے آ جاتا ہے کہ شکیل بن حنیف جھوٹا نبی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ بھی استعمال نہ کریں، جھوٹا نبی یہ لفظ، یہ جملہ نہ کہیں، اس لیے کہ جو نبی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو جھوٹا ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو اسے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی کہنا بھی غلط ہے، یہ نبی نہیں، یہ جھوٹا ہے، صرف جھوٹا ہے۔ ہاں اسے کانا کہہ سکتے ہیں، جھوٹا کہہ سکتے ہیں، کانا اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ سے وہ معذور تھا، وہ کانا تھا، اور یہ بھی نبیوں کی صفات کے خلاف ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں، کسی نبی کو اللہ نے ایسے عیب میں مبتلا نہیں فرمایا۔ ہر نبی جسم کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی نورانی ہوتے ہیں، اس کا جسمانی اعتبار سے بھی یہ کانا تھا، روحانی اعتبار سے بھی یہ ناپاک تھا، روحانی اعتبار سے بھی یہ ناپاک اور گندے خیالات والا انسان تھا۔ تو فرمائے اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو اس کے بہکاوے میں آتے ہیں، اور جیسا کہ یہ کہا بعض لوگ اسے جھوٹا نبی کہتے ہیں، جھوٹا نبی کہنا بھی درست نہیں، اس لیے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا، جو نبی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے میں بہت سارے لوگوں نے رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کسی زمانے میں کسی کو اللہ نے آگے نہیں بڑھایا، اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے ان کو ختم کیا۔ چونکہ اس کے پیچھے برطانیہ اور انگریزوں کی حکومت تھی تو اس کا کچھ حلقہ بڑھ گیا اور اس کے کچھ ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اور آج بھی الحمدللہ بہت سارے ایسے کارگزاریاں آتی ہیں کہ وہ قادیانی بن گئے تھے یا بچپن سے مادرزاد قادیانیوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے تھے، لیکن انہی کے ان ناپاک حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ ان کی ایسی جو چیزیں ہیں جو قادیانی دیکھتے ہیں تو آدمی سمجھ جاتا ہے، عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی کب تک دھوکے میں رہے گا۔ ان کی ایسی بے شمار باتیں ہیں، جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ بہشت جو ہے انہوں نے بنائی ہے، ان کا قادیان میں قبرستان تھا
آج بھی ہے، اس کے بارے میں یہ ان کا عقیدہ ہے، جو اس قبرستان میں دفن ہوگا وہ جنتی ہے۔ اب چونکہ ملک کا بٹوارا ہو گیا، ہندوستان پاکستان الگ ہو گیا، تو قادیان ہندوستان میں رہ گیا، تو اس نے پھر پاکستان میں بھی جو ہے ایک الگ جگہ اس نے بنائی اور کہا وہاں جو قبرستان ہے وہاں کا قبرستان بھی جنت ہے۔ باقاعدہ وہاں کے قبرستان کے لیے، قادیان کے لیے، قبر حاصل کرنے کے لیے کہ اپنی قبر وہاں پر بنے، لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپے کا یہ چندہ اور عطیہ لیتے ہیں وہاں قبر دینے کے بھروسے پر کہ آپ کو جنت میں قبر چاہیے تو اتنے لاکھ روپے دینے پڑیں گے، تب آپ کو جنتی قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ جو ہے ایسی باتیں ہیں، دین کا مذاق بنا کر رکھا ہے۔ ایک بڑے نواب نے اس سے کہا، اس زمانے میں اسے اولاد نہیں تھی، تو اس نے بہت سارے لوگوں سے دعائیں کرائیں، تو اس نے سوچا کہ یہ اس سے بھی دعا کرا کے دیکھتا ہوں۔ تو نواب نے مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس بھیجا ایک آدمی کو کہ جاؤ دعا کراؤ کہ مجھے بچے ہو جائے، اولاد ہو جائے، اولاد نہیں ہے۔ تو آدمی آیا اور آ کر کہا کہ نواب صاحب نے ہمیں بھیجا ہے، آپ دعا کر دیں کہ ان کو اولاد ہو جائے۔ تو اس نے کہا دعا دو لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، ایک جن سے پہچان ہو، جو ہمارے رشتہ دار ہوں، قریبی ہوں، ان کے لیے دعا کی جائے گی، دوسرا جو ہمارے لیے چندہ دیں گے، ہمیں پیسہ دیں گے، انہیں دعا کی جائے گی، ورنہ تو دوسروں کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ لہٰذا تم جا کر نواب صاحب سے کہو 1,00,000 روپے اگر وہ ہمیں دیں گے تو میں اس کے لیے اولاد کی دعا کروں گا۔ اب یہ قاصد گیا، نواب کو جا کر کہا، تو نواب بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا جو دعا کے بدلے پیسے مانگتا ہے وہ نبی تو کیا انسان بھی نہیں ہو سکتا، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جو دعا کرنے کے بدلے پیسے مانگے کہ 1,00,000 روپے دیو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اس نے دین کا مذاق اڑایا، دین کے نام پر پیسے کمائے، قبرستان کے نام پر پیسے کمائے۔ اس کی پوری تاریخ جو ہے دنیا اور دنیا کی محبت میں گزری ہے، نام نہاد یہ نبی و نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ضلع میں بھی، اطراف کے ضلع میں بھی، خاص طور سے بعض دیہاتوں میں، ہلیال اور اطراف کے علاقوں میں، جو خاص طور سے جہاں سدھی برادری وغیرہ کا بڑا ایک مجموعہ ہے، ایسی جگہ پر ان کی محنتیں ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں میں یہ آتے ہیں کہ ہم فری میں امام دیں گے، ہم فری میں نمازیں پڑھائیں گے، مکتب پڑھائیں گے، آپ کو بچوں کو فری میں جو ہے ایجوکیشن دیں گے کہہ کر پنجاب لے جاتے ہیں اور وہاں کے مدرسے میں ڈال کر جو ہے قادیانی بنانے کی سازشیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی ناپاک حرکتیں ہمارے علاقے میں بھی یہ کر رہے ہیں، تو ان کے عقائد کو بھی معلوم کرنا، ان کے دھوکوں سے بھی بچنا اور خود بھی بچتے ہوئے دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پر اللہ ہم سب کی موت نصیب فرمائے۔ قادیانی اور اس جیسے جتنے جھوٹے ہیں ان سب سے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے، شہروں والوں کی، دیہات والوں کی، پڑھے لکھے، ان پڑھ، ہر مسلمان کی اللہ اس طرح کے جھوٹوں سے حفاظت فرمائے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ بھی جو کچھ لوگ ہیں جو آج کل نئے نئے فتنے نکلے ہوئے ہیں، شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے اور گوہر شاہی کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا پر بہت سارے جو ہے ان کے لنکس آتے ہیں اور سن کر مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو مختصراً انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی، کہنے کی توفیق دی، تو آئندہ شکیل بن حنیف اور اس کے اعتراضات اور گوہر شاہی اور اس کے اعتراضات کیا ہے اور وہ کیسے گمراہ ہیں، ان سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے شہر دھارواڑ ہی کا ایک محلہ ہاشمی نگر، اسی میں مسجد امین کے نام سے ماشاءاللہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، کئی نئے مکانات، ایکسٹینشن کا علاقہ ہے، ماشاءاللہ بہت سارے مکانات ہیں، نمازیں بھی شروع ہو چکی ہیں، جمعہ، رمضان وغیرہ
ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور بہت سارے دین کے کام وہاں مسجد سے ہو رہے ہیں، اور اس علاقے والوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی جو ہے اللہ کی طرف سے ایک ترتیب بنی ہے، ورنہ ہاشمی نگر کی پرانی مسجد جو بہت جو ہے جگہ میں تنگ ہے، وہاں آنا، نماز میں دقت ہونا، بہت سارے مسائل تھے۔ اللہ نے وہاں پر امین مسجد کے جو ہے بنانے کا ایک موقع دیا، تو محلے والوں نے وہاں پر ایک مسجد بنائی ہے، اور اللہ نے جو ہے اسے آباد بھی کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ اس کو قیامت تک آباد رکھے، اور جو ہے وہاں کے اور کچھ کام جو مسجد کے لواحق ہیں، مسجد کی ضروریات ہیں، باقی ہیں، لہٰذا مسجد امین کے ذمہ دار آپ حضرات کی خدمت میں آئے ہوئے، آپ حضرات سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون فرمائیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائیں۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ گزشتہ ہمارے ایک ساتھی جو ہمارے اسی کمپلیکس میں رہا کرتے تھے، کمپیوٹر ڈی ٹی پی وغیرہ کا کام کرتے، سمیر بھائی، ان کا انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ہمارے شہر دھارواڑ بلکہ صوبے کرناٹک کے پرانوں میں سے ذمہ دار میں سے الحاج مولانا ہمارے محبوب صاحب سوداگر یہ بیمار ہیں اور زیر علاج ہیں، ہاسپٹل میں ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ محبوب صاحب سوداگر ان کو صحت نصیب فرمائے، شفا نصیب فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست یعقوب ہیں، ان کے بچے کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، دعا فرمائے اللہ اس بچے کو بھی صحت نصیب فرمائے، شفا نصیب فرمائے۔ خود ہم میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ماں باپ، اساتذہ، پوری امت میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔